نے کیا کرنا شروع کیا نسل کم کرنے کے لیے نا, کیونکہ اس کو پتا تھا, اتنی سینس فرعون میں بھی تھی کہ جس قوم کا گروتھ ریشو بڑھتا ہے پاورفل وہی ہوتی ہے, وہی پاورفل ہوتی ہے. تو فرعون نے کیا کیا, اب فیملی پلاننگ کے طریقے تو اس زمانے میں ایجاد نہیں ہوئے تھے کہ ان کو تمیز سے فری میں خواتین گھروں میں گردش کرتیں اور ان کو سمجھاتی تمہارے وسیع تر مفاد کے لیے 2 بچے ہی اچھے. ایکچولی ایجوکیشن اور فیس بچوں کی کہاں سے, کنوینس کا خرچہ, پھر ایکچولی دیکھیں عورت کی صحت, یہ ٹوپی ڈرامے فرعون کو نہیں آتی. یہ آج کل کے فرعونوں نے سیکھے ہوئے ہیں یہ کہ قتل بھی نہ کرو اور کام ایسا کرو کہ کام قتل سے بڑھ کر ہو جائے, بدنامی بھی نہ ہو. تو فرعون تو سیدھا سیدھا اس نے کیا کیا, بھائی پیدا ہونے سے تو روک نہیں سکتے ہم, یہ ٹائم پہ شادیاں بھی کرتے ہیں. ان کے مذہب میں شادیاں بھی زیادہ تھیں, بنی اسرائیل میں 4 سے زیادہ شادیاں الاؤ تھی حضرت موسیٰ کے مذہب میں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو اب حل یہی ہے کہ جو لڑکے پیدا ہو رہے ہیں ان کو ذبح کر دو, لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو, لڑکوں کو قتل کر دو. کیونکہ نسل جو مضبوط ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے, لڑکوں سے. مرد زیادہ ہوں گے تو نسل مضبوط ہوگی. اور کسی نے اس کو بتا بھی, کوئی نجومی نے ٹوپی ڈرامہ نہیں کیا تھا, خوب سمجھ لو. لوگ کہتے ہیں نجومی نے فرعون کو بتایا تھا تیری نسل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا. نجومیوں کو کخ بھی نہیں پتا ہوتا. کسی نجومی نے بتایا ہوتا نا, فرعون رکھ کے ایک تھپڑ لگاتا, اس کو بولتا اپنا کام کر جا کے. اتنی سینس فرعون میں بھی تھی کہ ان نجومیوں کو, جن کے پاس پہننے کی چپل نہیں اور کپڑے نہیں ہوتے, وہ تمہیں کیا بتائیں گے کل کا کہ اچھا فرعون کو یہ خطرہ ہوا کہ میری قوم میں ایسا کوئی, بنی اسرائیل میں ایسا, یا تو خواب آیا یا اس کو یہ خطرہ ہوا کہ بھئی یہاں کوئی ایسا لیڈر پیدا ہو سکتا ہے. درباریوں نے بھی اس کو مشورہ دیا ہوگا نا, وہ جو چمچے ہوتے ہیں. تو فرعون نے کیا کیا, اتنا ظالم, جہاں خبر ملتی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اس کو ذبح کر دیتا. ذبح کر, کتنا چیخیں چیختی ہوں گی مائیں. قرآن کہہ رہا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین. واقعی بڑا فسادی تھا وہ. ونرید, الفاظ دیکھو قرآن کے, ہم نے ارادہ کیا, ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض, زمین میں جو سب سے کمزور ترین قوم ہے ہم اس پر احسان کریں, ہم اس پر احسان کریں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, اے اللہ کیا احسان کرے گا اس قوم پہ, ظلم سے بچا لے گا, یہ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں گے, یا فرعون کے دل میں کچھ رحم آئے گا, یہی ہو جائے گا نا. نا 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 نا, اللہ کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ ہم کایا پلٹ دیں. نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, زمین کا امام ان کو بنا دیں ہم. حکومت کس کو دے دیں, ان کے ہاتھ میں حکومت آ جائے, اور زمین صرف حکومت نہیں, زمین کی باغ ڈور, مضبوط خلافت, مضبوط حکومت اس کمزور ترین قوم کے پاس آ جائے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں ہم ان کو مضبوط ٹھکانہ دے دیں. الیکشن والی حکومت نہیں کہ 5 سال میں پھر ڈر لگا رہے کہ دوبارہ فرعون اگلے الیکشن میں جیت جائے. وَنُمَكِّنَ, تمکین کہتے ہیں مضبوط ٹھکانہ, ایسی پاورفل حکومت کے اپوزیشن کا کوئی خطرہ ہو ہی نہیں. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا, اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم فرعون اور حامان جو اس کا سب سے بڑا چمچا وزیر تھا, وہ اور ان کا جو لشکر تھا, ان کی جو فوج تھی جو ظالم تھی, ہم ان کو دکھا دیں ما کانوا یحذرون, جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو جائے. کہ تو ہم نے کہا ہم ایسا کر کے دکھائیں گے. کیسے اللہ نے انتظام کیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, حضرت موسیٰ کی ماں کو جب حمل ہوا اور بچے کی ولادت کا وقت آیا, کتنی مبارک ماں ہیں, قرآن ان کا قرآن میں کیسے ذکر کرتا ہے. موسیٰ کی وجہ سے ان کی ماں کی بھی عظمت بڑھ گئی. عورت کی عزت میں اس کی اولاد, اس کے شوہر, اس کے باپ کا بہت بڑا دخل ہے. اور آج میرا جسم میری ورزی والوں نے عورت کو مرد سے کیا کر دیا ہے, رشتے سے آزاد. کوئی رشتہ ہی نہیں رہا اس کا مرد کا, بس آزاد زندگی گزارو. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی, ان ارضعیہ, کہ اسے دودھ پلاتی رہے. حضرت موسیٰ کی ماں پیغمبر نہیں تھیں, ولی اللہ تھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کے علاوہ بھی کسی پر الہام ہو سکتا ہے,
لیکن وہ الہام شرعی حجت نہیں ہوتا، اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اے موسیٰ کی ماں، جب تجھے موسیٰ پر خطرہ ہو کہ فرعونی آئیں گے اور اس کو ذبح کر دیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف نہ کرنا، غم نہ کرنا. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں نا، یہ اردو میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا ان کا. یہ جو بلاغت ہے نا قرآن کی، یہ بیان نہیں کی جا سکتی. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے. ڈالے گی کہاں؟ دریا میں، لیکن ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کو زندہ بچا کے تیری گود میں پہنچائیں گے، بلکہ ہم اسے پیغمبروں کی جماعت میں شامل کریں گے. تو قرآن کہتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اللہ کی قدرت صندوق میں بند کر کے بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کیا، اور جس سے بچانا چاہتے تھے وہ صندوق اسی کے محل میں پہنچ گیا. وقالت امرأة فرعون، جب وہ صندوق کھولا گیا، لایا گیا فرعون کے محل میں کہ بھئی ایک صندوق سے بچہ ملا ہے، نے بھی دیکھا، اس کی بیوی نے بھی دیکھا، دربانیوں نے بھی دیکھا. اب ان کو نہیں پتا تھا، اگر پہلے پتا چل جاتا بنی اسرائیل کا ہے تو مار دیتے، شہید کر دیتے. قالت امرأة فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو. عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے ہمارے کام آ جائیے. او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. کہا جاتا ہے فرعون کی اولاد نہیں تھی، واللہ عالم، ہم اس کو بیٹا بھی بنا سکتے ہیں. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جب پتا چلا کہ نکلا کہاں ہے یہ بچہ، فرعون کے محل میں، تو قرآن کہتا ہے اصبح فؤاد امی موسیٰ فارغا، موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے خالی. مسئلہ یہ تھا اگر وہ جا کے بتا دیتی میرا بیٹا ہے تو لازمی قتل ہونا تھا، وہ سمجھ جاتے تو بنی اسرائیل کی ہیں. لیکن ماں نہیں کیسے بتائے، ان کو تو ویسے ہی کہ بھی میرے دشمن کی گود میں کیوں پل رہی ہے. تو قرآن کہتا ہے ان کادت لتبدی بہی، قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں جا کے بتا دیتی میرا بیٹا ہے میرے حوالے کرو. مائیں عورتیں جذبات میں ایسا کام کر لیتی ہیں نا جس سے ان کو فائدے کے بجائے نقصان. جیسے آج کل عدالتی کھلے لے کے نا گھر بیٹھ جاتی ہیں، بعد میں جب پتہ چلتا ہے نا وہ پرانا والا گیا اور نیا والا مارکیٹ میں کوئی اویلیبل مناسب ریٹ پہ نہیں ہے، پھر پرانے والے سے رابطہ کر رہی ہوتی ہیں. اور اس کے دل میں اتنی نفرت بیٹھ چکی ہوتی ہے، اتنی بیٹھ چکی ہوتی ہے، وہ اگر رکھتا بھی ہے تو وہ عزت نہیں دیتا کہ ایک دفعہ بھاگ چکی ہے گھر سے. یہ مسلم لیگ میں سابق دور حکومت میں کسی خاتون نے آواز اٹھائی تھی اس خلا کے کیس کے خلاف کہ اس سے عورتیں برباد ہو رہی ہیں، مردوں کے بجائے عورتوں کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے. کیونکہ عورت کی طبیعت میں جلد بازی میں شوہر نے کہیں غصے میں تھپڑ لگا دیا، فوراً جا کے خلا کی ڈگری لے لی، پھر بعد میں خیال آیا یہ ہوا کیا میرے ساتھ. عورت کی طبیعت میں جلد بازی ہے، وہ جلدی میں ایسے فیصلے کر لیتی ہے جس سے بعد میں وہ پچھتاتی ہے. بہت عورتیں اپنا نقصان کر چکی ہیں یہ عدالتی خلوں سے. لیکن مسلم لیگ کی خاتون نے آواز اٹھائی تھی 8-10 سال پرانی بات، اس آواز کو دبا دیا گیا. تو ایسا ہوتا ہے مارکیٹ میں. اچھی باتوں کو ہماری اسمبلیوں میں الحمدللہ کبھی بھی، اور اس سے بڑے بیوقوف ہم لوگ ہیں، ابھی پھر مجھے غصہ دلاؤ گے تم لوگ. اچھا خیر، تو بھائی قرآن کیا کہتا ہے؟ قریب تھا کہ وہ بتا دیتی کہ میرا بیٹا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے لولا ربطنا علی قلبہا، ہم نے ان کے دل کو مضبوطی سے باندھ دیا. کچھ آپ اللہ کے لیے کرو، کچھ اللہ بھی آپ کو صبر کی توفیق دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے مضبوطی سے ان کے دل کو کیا کر دیا، گویا رسی سے باندھ دیا کہ بے قابو نہ ہونا. قرآن کہتا ہے وقالت لاختہ، جب حضرت موسیٰ کی ماں نے بچے کو صندوق میں ڈالا تو حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا قصیہ، اس صندوق کے پیچھے پیچھے چل. اللہ کے کہنے پہ میں ڈال تو رہی ہوں لیکن پتہ نہیں بچہ جائے کہاں، پیچھے پیچھے چل. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، موسیٰ کی بہن چپکے چپکے اس صندوقچے کو دیکھتی رہیں، فرعونیوں کو پتہ نہیں چلا. اس لیے کہ اگر فرعونیوں کو پتہ چل جاتا نا کہ یہ بچی دیکھ رہی ہے
تو وہ کہتے بھئی یہ اس کا کیا لگتا ہے جو اتنے دور سے اس کے ساتھ چل کے آ رہی ہے. تو وہ سمجھ جاتے یہ اس کی رشتہ دار ہے, بہن ہے, اور بچہ پتہ چل جاتا کہ کس کا بیٹا ہے یہ. تو قرآن کہہ رہا ہے لاشعوری طور پر نا اس نے بس یہ دیکھ رہی ہے جا کہاں رہا ہے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ, بچے کو سب سے پہلے دودھ چاہیے ہوتا ہے. تو فرعون کی بیوی نے جب مشورہ دیا نا اس کو قتل نہیں کرو, فرعون نے کہا بالکل آپ کا مشورہ سر اور آنکھوں پہ. سمجھتے ہو, سمجھ تو گئے ہوگے آپ لوگ. اب کیا ہوا کہ جی وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ, ہر دودھ پلانے والی کے دودھ کو اللہ نے موسیٰ پر حرام کر دیا. حرام کا مطلب موسیٰ کسی کی چھاتی کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں. فقالت, اب ظاہر بچہ تو مر جائے گا. حضرت موسیٰ ظاہر پیغمبر تھے, اتنے حسین تھے کہ قرآن میں سورہ طٰہٰ میں آتا ہے القیت علیک محبۃ منی, ایسا پیار تھا نا ان کے چہرے پر کہ سب کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت ڈال دی. فرعونیوں کے دل میں محبت ڈال دی, بچے پر پیار اتنا آ رہا تھا سب کو, اتنے خوبصورت, اتنے حسین. تو اب وہ سب چاہ رہے تھے کہ اس بچے کی جان محفوظ ہو جائے. اب پریشان ہے بھائی, بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا. شکر ہے اس وقت تک پاؤڈر کا دودھ ایجاد نہیں ہوا تھا. آج ہم کہتے ہیں کوئی بڑا لیڈر چاہیے تو پاؤڈر کا دودھ پی کے بڑے بڑے لیڈر پیدا نہیں ہوتے. پاؤڈر سے اچھا ہے بھینس کا پلا دو اپنے بچوں کو, شاید کچھ بن جائے. خیر, میں کمپنی کا نام لینے لگا تھا لیکن پھر میں نے کہا کمپنی والے کیس کر دیں گے میرے خلاف. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ, اب وہ بہن موسیٰ علیہ السلام کی چلی گئی دربار میں, کہنے لگی بھائی وہ ایک خاتون ہے, میرا خیال ہے کہ میں بھی جب یہ وہ گود میں لیں گی تو اس خاتون کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ ہر بچہ ان کا دودھ پی لیتا ہے, ایسے کچھ گول مول کر کے نا, تاکہ یہ پتہ نہ چل جائے کہ وہ ان کی ماں ہے اور میں ان کی بہن ہوں. اس بچی کا بھی کیسا کانفیڈنس تھا, کتنے احتیاط سے اس نے جا کے فرعونیوں کو ایسا بتایا کہ پتہ نہ چلے کہ میرا اس سے کوئی ریلیشن ہے. قرآن کہتا ہے الا اہل بیت یکفلونہ لکم, میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جو اس کی کفالت کر لیں گے بچے کی اچھے سے. وہ ایک خاتون ہے, وہ بچوں کو اچھا سا پال بھی لیتی ہیں اور امید ہے یہ بچہ ان کا دودھ پی بھی لے گا. قرآن کہتا ہے وہ لوگ خیر خواہی چاہ رہے تھے حضرت موسیٰ کی, بچے کی جان بچانا چاہتے تھے. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ, ہم نے اس طرح موسیٰ کو ان کی ماں کی گود میں پہنچا دیا. پہلے زمانے میں دستور تھا مالدار گھرانوں کی عورتیں بچے پیدا کر کے دائیوں کے حوالے کر دیتی تھی کہ بس پیار کروانے کے لیے دن میں 3-4 دفعہ زیارت کروا دیا کرو, باقی ساری ٹینشن کس نے اٹھانی ہے, تم نے, اور جب تھوڑا سا انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہو جائے تو پھر ہمارے حوالے کر دینا. تو میں مالدار عورتوں سے کہتا ہوں جو بڑی ڈیسنٹ قسم کی لائف گزارنا چاہتی ہیں, بچے پیمپر ویمپر ان ٹینشنوں, اور اس کی وجہ سے وہ نسل روک لیتی ہیں, تو روکنے سے بہتر ہے پیدا کر کے دائیوں کے حوالے کر دو. میاں سے بولو جہاں اتنا خرچہ کر رہے ہو وہاں ایک دائی رکھ لو, وہ پال پوس کے تھوڑا جب چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا تو تمہارے حوالے کر دے گی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہ پیدا کرنے سے بہتر ہے کسی سے پلوا لو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو بھی تو حضرت دائی حلیمہ کے حوالے کیا گیا نا, تو کوئی بات نہیں آپ کسی اور سے پلوا لیں جہاں اتنا خرچہ ہو رہا ہے, لیکن روکنے سے بہتر ہے کہ کسی سے پلوا لیں ہم. خیر, تو قرآن کہتا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا, ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی گود میں پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. وَلَا تَحْزَنْ, اور وہ غم نہ کرے. وَلِتَعْلَمْ, اور موسیٰ کی ماں کو یقین آ جائے. إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے سچا کرتا ہے. اللہ نے کہا تھا اس کو صندوق کے حوالے کر دے, میں اسے تیری گود میں پہنچاؤں گا. قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں بھرپور جوانی کو پہنچ گئے. وَاسْتَوَىٰ, اور تمام اعضاء درست اور سیدھے ہو گئے. بچہ ہوتا ہے نا, اس میں کبھی ادھر چال ادھر گر رہا ہے, کبھی ادھر گر رہا ہے, بات کرتا ہے, لڑکھڑا رہا ہے, بات میں جان, جب جوانی کی دہلیز پہ پہنچتا ہے اس میں جمال پیدا ہو جاتا ہے ہر لحاظ سے متناسب. تو قرآن کہہ رہا ہے جب بھرپور جوانی کو موسیٰ علیہ السلام پہنچے, آتیناہ حکما وعلما, ہم نے آپ کو علم اور حکمت سے نوازا, ابھی نبوت نہیں ملی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا, اب آپ مصر شہر میں نکلے, دوپہر کو سب سو رہے تھے تو حضرت سب قیلولہ کیا کرتے تھے. ہمیشہ سے انسانوں میں رواج رہا ہے, جب سے انگریزوں کی حکومت آئی ہے نا دنیا میں, قیلولہ مارکیٹ سے کیا کر دیا انہوں نے, شارٹ کر دیا.
چائے پہ لگا دیا, سگریٹ پہ لگا دیا, پان گٹکے تمباکو پہ لگا دیا. اللہ تعالیٰ انگریزوں کو ہدایت کامل عاجلہ عطا فرمائے, ٹھیک ہے نا. تو اس سے پہلے مسلمانوں میں یہ چیزیں نہیں تھیں, دوپہر کو سوتے تھے, رات کو جلدی سوتے تھے. اب وہ خود آ رہے ہیں, تمیز کے بن رہے ہیں, ہمیں غلط چیزوں پہ لگا دیا. خیر, تو موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت میں نکلے جب لوگ آرام کر رہے تھے, مارکیٹیں بند تھیں, پبلک موجود نہیں تھی. 2 بندے دیکھے, فوجد فیہا رجلین یقتتلان, 2 بندوں میں پھڈا ہو رہا ہے. ھذا من شیعتہ, ایک حضرت موسیٰ کی قوم کا بنی اسرائیلی, اور دوسرا فرعون کی قوم کا قبطی. تو قبطی لوگ اکثر ظلم کرتے تھے بنی اسرائیلیوں پر نا, کمزور سمجھ کے تنگ کرتے تھے. حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ قبطی ہے جو بنی اسرائیلی کو تنگ کر رہا ہے. تو فاستغاثہ الذی من شیعتہ, جو موسیٰ کی قوم کا آدمی تھا اس نے مدد کے لیے بلایا کہ حضرت آپ مدد کریں, یہ مجھے تنگ کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور جو فرعونی تھا فوکزہ, اسے ایک مکہ مارا لڑائی چھڑوانے کے لیے. میں اکثر یہاں پر یہ بتاتا ہوں کہ جب 2 آدمی لڑ رہے ہوں, نہیں چھوڑ رہے ہوں نا لڑائی تمیز سے, دونوں کو آپ بھی مارنا شروع کر دو. حقیقت ہے, پھر چھوڑیں گے. ایک مکہ اس کے لگاؤ اور ایک مکہ اس کے لگاؤ. تو ایسے کنی کترا کے نکل نہ جایا کرو. لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں ان کا آپس کا مسئلہ ہے. بھائی منہ ٹوٹ جائے گا, ٹانگ وانگ ٹوٹ جائے گی. ابھی ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا, ایک بائک سے ٹکرائی ہے, دونوں لڑ رہے تھے, اس نے اٹھا کے زمین پہ مارا ہے اس کو. میں کہیں واکنگ کے لیے جا رہا تھا, ہم لوگ گئے, ہم نے, بعض لوگوں نے کہا چھوڑو چھوڑو, میں نے کہا نہیں چھوڑو یار, یہ مار دے گا اس کو, تو لڑ رہے ہیں, کوئی چھڑوانے والا ہونا چاہیے. خیر اللہ کا شکر ہے چھوڑ دیا انہوں نے ایک دوسرے کو. ایک آدمی حاوی آ گیا تو سڑک پہ گھسیٹ رہا ہے, مارے چلے جا رہا ہے. خیر, تو موسیٰ علیہ السلام نے مکہ رکھ کے لگایا کس کے, قبطی کے, لڑائی چھڑوانے کی نیت سے. فقضى علیہ, اور اس کا انا للہ ہو گیا, کیونکہ جوان تھے, طاقتور تھے, پیغمبر کمزور نہیں ہوتے. تو ایک ہی مکے سے اس کا کام تمام ہو گیا. اب تھا بھی فرعونی, یہ بڑا مسئلہ تھا, لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے غفلت کا وقت تھا اور سب آرام کر رہے تھے, کسی کو نہیں پتہ چلا. یہ بنی اسرائیلی تھا, اپنی قوم کا آدمی تھا, اس سے خطرہ تھا نہیں کہ یہ راز فاش کر دے گا جا کے. تو قال ھذا من عمل الشیطان, حضرت موسیٰ نے کہے تو شیطان کا عمل ہو گیا, شیطان تو بڑا گم رہا ہے. پھر اللہ سے دعا مانگی, اللہ میرے اس غلطی کو معاف کر دے, میں نے جان کر قتل نہیں کیا. فغفر لہ, اللہ نے معاف کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے مجھ پر انعام کیا, میں آئندہ کبھی کسی ظالم کا مددگار نہیں بنوں گا. اگلے دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں نکلے ہیں, مصر شہر میں, خوف زدہ ہو کے کہ چونکہ لاش جب ملے گی تو فرعون انکوائری کرے گا ہماری قوم کا بندہ مارا کس نے. جب پتہ چلے گا میں نے تو پھر وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا, کیونکہ فرعون کو جب بعد میں پتہ چل گیا بنی اسرائیل کے ہیں تو ویسے ہی وہ حسد کرتا تھا اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا. لیکن کیا ہے کہ آرام سے جا رہے تھے, پتہ ہی نہیں چلا کسی کو کس نے مارا ہے. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ, اچانک نظر پڑی کہ جو آپ کی قوم کا آدمی جس کا کل کسی قبطی سے پھڈا ہو رہا تھا, آج کسی دوسرے بندے سے پھڈا ہو رہا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکار رہا ہے, آ جائیں بھائی. ٹھیک ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا میں اس کی مدد تو کرتا ہوں, لیکن اس کو تھوڑی تنبیہ تو کروں نا کہ تو روزانہ ہی پھڈے کر رہا ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا انک لغوی مبین, تو کھلی غلطی پر ہے, کل بھی جھگڑ رہا تھا, آج بھی جھگڑ رہا ہے. جب اس کو ڈانٹا ہے, پھر قرآن کہہ رہا ہے اب موسیٰ مدد کے لیے اسی کی مدد کے لیے گئے ہیں, کیونکہ قبطی طاقتور تھا, ایسے موقع پہ کمزور کی مدد کی جاتی ہے نا. لیکن اپنی قوم کا آدمی یہ سمجھا کہ مجھے ڈانٹا ہے تو شاید اب یہ مجھے مارنے آ رہے ہیں, وہ ڈانٹ سے یہ غلط سمجھ بیٹھا. سمجھ رہے ہیں بھائی, مدد تو حضرت موسیٰ نے اسی کی کرنی تھی, لیکن اس کو پہلے ڈانٹ لگا دی کہ تو نالائق, تو روزانہ لڑتا ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے ارادہ کیا حضرت موسیٰ نے کہ فرعونی قبطی کو پکڑیں, جا کے گریبان سے پکڑیں, اس کو ہٹائیں. اتنی اسپیڈ سے آگے گئے ہیں کہ یہ سمجھا کہ اس دفعہ چانٹا کس کے پڑے گا, میرے پڑے گا. تو یہ نالائق جو ہے اس نے راز فاش کر دیا موسیٰ علیہ السلام کا. اس کو چاہیے تھا نا تھوڑا کنٹرول کرتا یار, بھاگ جاتا وہاں سے. قتل کا پتہ چل تمہاری مدد میں بندہ مارا ہے تو تم چپ تو رہو کم از کم. کتنا نالائق تھا نا بنی اسرائیلی. تو اس نے کیا کہا, یا موسیٰ ترید ان تقتلنی, اے موسیٰ آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو, کما قتلت نفسا بالامس, جیسے کل آپ نے بندہ مارا ہے. کل ایک بندہ آپ نے مار دیا, مجھے لگتا ہے آج آپ مجھے مارنا چاہتے ہو.
وما تو ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض, آپ زمین میں اپنا روب دبدبہ قائم کرنا چاہتے ہو. وما تريد ان تكون من المصلحين, اصلاح نہیں چاہتے, آپ کو میں مدد کے لیے بلا رہا ہوں تو چھڑوا کے چلے جاؤ, آپ بندے ہی مارنا آپ نے شروع کر دیے, تو آپ کی نیت اصلاح کی نہیں ہے. اب بات ایک دم لیک آؤٹ ہو گئی نا جب شور مچایا اس نے, اس کو پتا چل گیا اچھا بھائی کل بندہ انہوں نے مارا تھا. فرعون تک بات پہنچی, فرعون کے درباریوں میں مشورہ ہوا کہ بہترین موقع ہے موسیٰ کو قتل کرنے کا, کیونکہ تو ویسے ہی پریشان تھے نا کہ یہ بات میں ثابت ہو گیا تھا بنی اسرائیل کے ہیں. اب بہترین موقع ہے, ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. فرعون ہی کے دربار میں ایک شخص تھا جس کی ہمدردیاں کس کے ساتھ تھیں, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. جیسے فرعون کی بیوی کی ہمدردیاں کس کے ساتھ تھیں, حضرت موسیٰ. وہ دیکھ رہی تھی نا کہ کتنا صالح نوجوان ہے یہ. جو نیک اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیتے ہیں. تو فرعون ہی کے محل میں حضرت موسیٰ کے بہت سے حامی پیدا ہو گئے تھے. تو اس نے آ کے مخبری کی موسیٰ علیہ السلام سے, فرمایا ان الملأ یأتمرون بک, اے موسیٰ بڑے دربار میں تیرے بارے میں مشورے ہو رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں. فاخرج, مصر سے تو نکل جا, انی لک من الناصحین, میں تیرا خیر خواہ ہوں, آپ نکل جاؤ ورنہ یہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے. جو ہمارے دیندار لوگ نا اکثر فضول قسم کی بے موقع تقدیر کا حوالہ دینا شروع کر دیتے. زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ. کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ. میں کہیں نہیں جاؤں گا, میں کسی سے ڈرتا مرتا, بول لو نا, نہیں ہوں, میں کوئی ڈرتا مرتا تھوڑی ہوں. جو رات قبر میں لکھی ہے وہ قبر میں ہے. یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں, جو رات قبر میں لکھی ہے وہ آئے گی, لیکن آپ کو کیا پتا کون سی رات لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کو تھوڑی پتا ہے, آپ تو بچنے کی کوشش کرو. حضرت موسیٰ کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ مجھے قتل کر دیں گے, تو جان بچانا بھی فرض ہے, جان بچانے کی تدبیریں اختیار کرنا بھی فرض ہے. قرآن کہتا ہے فخرج منہا. اب حضرت موسیٰ نے تو مصر کے علاوہ دنیا دیکھی نہیں تھی, اب کہاں جائیں بھائی, تو مدین جانے کا ارادہ کیا, کیونکہ سنا تھا کہ مدین کی حکومت اچھی ہے, بادشاہ اچھا ہے. تو ارادہ آپ نے کیا کیا, مصر سے کہاں چلا جاؤں, مدین. اب پیدل نکل گئے. فخرج منہا خائفا یترقب, خوف کی حالت میں اور لوگوں سے چھپتے چھپتے مصر سے نکل گئے, اس خوف سے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے. تو خوف بھی ہو سکتا ہے پیغمبروں کے دل میں, یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. اگر آپ کے کوئی قتل کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیں تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ بے دین ہیں, یہ نیچرل ہے. سمجھ رہے ہو یہ کیا ہے. ایک دفعہ میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی, زلزلہ آیا ہے, سب لوگ ڈر سے بھاگ رہے ہیں, امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں, زبردست. اب پتہ نہیں اندر سے کانپیں کتنی ٹانگ رہی ہوں گی ان کی, واللہ عالم. کسی نے کہا دیکھو امام صاحب کا ایمان دیکھو. میں نے کہا ایمان نہیں ہے, پاگل آدمی ہے, اللہ معاف فرمائے, اسے کہنا نہیں چاہیے امام کو. چھت وت گرے گی, زمین میں پھٹ پھٹا جائے گی. تو جب زمین ہلے, تراویاں ہو رہی ہو, تہجد ہو رہی ہو, فوراً کیا کرو, بولو بھاگ جاؤ. تو یہ کوئی ایمان کی علامت نہیں ہے. زندگی بچاؤ. حدیث میں آتا ہے نماز کے دوران سانپ نکل آئے نا, سانپ کو مار دو جا کے. یہ نہیں کہ خشوع و خضوع سے میں چونکہ نماز پڑھ رہا ہوں, میں اللہ کے دربار میں ہوں, میں سانپ سے نہیں ڈرتا. تو نماز پڑھ رہا ہے, یہ تجھے پتا ہے, اللہ کو پتا ہے, سانپ کو نہیں پتا, یہ وہ اپنا کام کرے گا. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ بھی تھے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے. یترقب, دیکھتے بھی پھر رہے تھے, چھپتے بھی پھر رہے تھے, اور اسی حال میں آپ نے مصر کو چھوڑ دیا. قال ربی نجینی, اور اللہ سے دعا مانگی, اے اللہ ان ظالموں سے مجھے نجات دے دے. ظالم کیوں, اس لیے کہ قتل خطا میں قتل کی سزا نہیں ہے. کچھ غلطی سے بندہ مار دے تو آپ جا رہے ہو گاڑی میں, اچانک کوئی سامنے آ گیا, مر گیا, یہ تھوڑی کہ آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دو, یہ تو ظلم ہے نا, یہ تو خالصتاً ظلم ہے. ولما توجہ تلقاء مدین, پھر مدین کی طرف رخ کیا اور کہا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل, مجھے اپنے رب سے امید ہے وہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے گا. راستہ مجھے معلوم نہیں ہے لیکن اور کوئی آپشن نہیں ہے, تو چلو بس مدین کی طرف رخ کر کے نکلتے ہیں, اللہ مدد کرے گا. ولما ورد ماء مدین, ورود عربی میں کہتے ہیں پانی کے کنویں پہ آنا یا پانی کے گھاٹ پہ آنا. حضرت موسیٰ سب سے پہلے مدین جب پہنچے ہیں تو کنویں پہ پہنچے, اس لیے کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے, پانی. پہلے زمانے میں بھی لوگ پانی تلاش کرتے تھے, جہاں پانی ہوگا وہاں آبادی ہوگی. تو حضرت موسیٰ بھی جب مصر میں پہنچے تو کہاں پہنچے, کنویں کے قریب.
وجد من دونہم امرأتین تذودان، دیکھا کچھ دور دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ ہٹا رہی ہیں، یعنی پانی نہیں پینے دے رہی ہیں اپنے جانوروں کو یا اپنے مویشیوں کو. ووجد، اچھا، امۃ من الناس یسقون، اور بہت سے لوگ مرد جو ہے نا وہ مجمع میں گھسے ہوئے اور پانی نکال کے پلا رہے ہیں انسانوں کو یا اپنے مویشیوں کو، اور وہ لڑکیاں دور کھڑی ہوئی ہیں. تو حضرت موسیٰ کو ان کمزوروں پہ ترس آیا.